قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے. کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں دبایا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا, جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. مرزا صاحب کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہاں جا کے دیکھیں قرآن پاک میں کہ حضرت موسیٰ کا نام کتنی دفعہ آیا اور شیطان کا نام کتنی دفعہ آیا. اور یہ جو علمی کتابی اسٹوڈنٹس والے پھرتے ہیں نا, یہ لوگ بھی جا کے اپنی گوگل ابو سے پوچھ لیں کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کا نام کتنی دفعہ آیا اور شیطان کا نام کتنی دفعہ آیا. کیونکہ 136 مرتبہ صرف حضرت موسیٰ کا نام آیا ہے. آپ تو تمام انبیاء کو ملا کے بات کر رہے تھے. اب آپ ایسا کریں کہ شیطان کا نام صرف 100 مرتبہ نکال کے دکھا دیں. شروع میں جو ہماری بہن نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ کاٹ کے لگائے, وہ پورا کلپ دیکھ لینا, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ ذکر اللہ کا ہے, پھر شیطان کا ہے. اور پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا, اس طرح ایک بھائی نے کلپ بنایا ہے جی, آپ نے کہا کہ جی قرآن میں سب سے زیادہ نام شیطان کا ہے. پہلی بات یہ کہ میرا کوئی کلپ کا ایک چھوٹا سا جز کاٹنا یہ علمی خیانت ہے. میں ایک پوری بات کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں. اس کے دوران ایک بات ہوئی ہے. سب سے زیادہ اگر آپ پیغمبروں کی بات کرتے ہیں نا, تو پیغمبروں میں سب سے زیادہ ذکر خیر نبی علیہ السلام کا ہے, کیونکہ پورے قرآن کا تانا بنا آپ کے گرد گھوم رہا ہے. لہٰذا یہ کہنا بھی ویسے غلط. بات لوگ کہتے ہیں نا حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ, یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک سب سے زیادہ ہے, ذکر سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کا ہی ہے. ہاں یہ بھی میں ایک ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں پیغمبروں میں سے, یہ میں پیغمبروں سے بات کر رہا ہوں. ورنہ تو سب سے زیادہ ذکر اللہ کا ہے قرآن میں, اللہ کا نام. اور اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا ذکر ہے نا تو شیطان کا ہے, کیونکہ اللہ کے مقابلے میں تو وہی کھڑا ہے نا. کبھی اسے شیطان کہہ کے بلایا گیا, کبھی ابلیس کہہ کے, کبھی طاغوت کہہ کے, اور کئی ناموں کے ساتھ. اب جتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں پڑھیں گے نا, ہر نبی کے ذکر کے ساتھ اللہ نے ضرور یہ کہا ہے کہ اس کے مقابلے پہ شیاطین کھڑے ہوئے, شیطان ورگلاتا تھا, یہ کرتا تھا. تو تمام انبیاء کے نام جمع بھی کریں, سینکڑوں دفعہ آپ ان کو جمع کریں, تو ہر دفعہ جب ان کا ذکر آئے گا شیطان کا ذکر ساتھ اس لیے آئے گا کہ انبیاء کی مخالفت کے اوپر کون کھڑے ہوئے. قرآن میں بار بار آیا کہ جن اور انس میں سے شیاطین کھڑے ہوئے. تو اس میں نے فل بدی بولتے ہوئے بات کی کہ قرآن پاک میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ شیطان کا نام ہے. تو ایک بندہ جو ہے وہ جناب کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا کہ جناب وہ تو شیطان تو اتنی دفعہ آیا, حضرت موسیٰ کا نام زیادہ ہے. مجھے اس سے بائی چانس یاد آ گیا. میرے بھائی آپ ایگزیکٹ اگر ناموں کا معاملہ دیکھتے ہیں تو شیطان صرف شیطان کے نام سے نہیں, شیاطین کے نام سے, طاغوت کے نام سے, ابلیس کے نام سے, الغرور کے نام سے, کتنے سے. اور یہ میں وہاں پہ کوئی ضربے تقسیمیں لگانے نہیں بیٹھا ہوا تھا. میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے, ذکر بد اس کو کہتے ہیں, ذکر خیر نہیں, وہ شیطان کا ہے تاکہ بچایا جائے. آپ جتنے انبیاء کا بھی ذکر لے کے آئیں گے نا, تو انبیاء کے اگینسٹ بھی شیاطین کھڑے ہوئے. تو آپ اس تھیم کو فالو کرتے ہیں, نہ کہ آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ تو مجھے بھی پتا ہے, میں نے اس سے بھی پہلے کئی لیکچر میں بتایا کہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے. تو وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اس طرح کے آپ کام کریں تو مجھے ایک تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پلے کوئی شے نہیں ہے. اب آپ اس قسم کی چملیں مارنے جو رہ گئے, مارو چملا اور بیزتیاں کراؤ. جب اس طرح کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات لے کے بیٹھا, کوئی موضوع نہ شروع ہوا نہ ختم ہوا. ٹھیک ہے, اور واللہ اگر میں اس طرح کی غلطیاں نکالنی شروع کروں نا, میں نہ کوئی پرانا بزرگ چھوڑوں نہ کوئی نیا بزرگ چھوڑوں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو چھوٹا سا کلپ انجینئر محمد علی مرزا کا اٹھایا گیا ہے, یہ صرف اور صرف لائکس اور ویوز کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے, اور اس طرح کے کام کرتے ہوئے انہیں شرم بھی بالکل نہیں آتی. یہ ویڈیو آج سے تقریباً 3 سے 4 سال پہلے کی ویڈیو ہے, اور جس بھائی نے اعتراض کیا تھا اس ویڈیو پہ تو انہیں اس کا جواب 3 سال پہلے ہی مل گیا تھا. اور آج ہماری بہن نے یہ چھوٹا سا کلپ عوام کو پاگل بنانے اور ویوز کے لیے اٹھایا ہے. اور آخر میں میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کرو کہ یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے. اور اپنی سسٹر کے لیے ویڈیو کے اینڈ پہ قرآن کی ایک آیت لگا رہا ہوں, امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گی. اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا, اور اللہ بخشنے والا ہے, مہربان ہے.